बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज बुशरा बीबी की डायरी का हर तरफ बहुत ज़्यादा चर्चा है और उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं वो सब आप सुन चुके होंगे, लेकिन उसमें गलत क्या है इस हवाले से बात करेंगे। क्या ये एक सोची समझी कैंपेन चलाई जा रही है या इसमें वाकई कुछ हकीकत है, या ये बुशरा बीबी का क्या इतना बड़ा गुनाह है या इससे ज़्यादा खौफनाक गुनाह जो उन्होंने किए हैं वो उनके सामने बहुत जल्द आने वाले हैं। इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक इंसाफ की कैंपेन सर चढ़ के बोल रही है और अच्छे वाले सेंसिबल बंदे को भी भटकाने के लिए काफ़ी है। क्या जो भी इमरान खान का इस वक्त मुकाबला कर रहे हैं, क्या वो तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया जो कैंपेन है उसका मुकाबला कर पाएंगे? क्योंकि अब तक एक वोट भी तोड़ने में नाकाम रहे हैं जो मैंने अपने इर्द गिर्द देख रहा हूँ। अल्ताफ़ हुसैन की नई एंट्री हुई है, किस तरीके से हुई है? तहरीक इंसाफ की मदद से हुई है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इमरान खान का एक फ़ोन और बुशरा बीबी के 2 फ़ोन डायरी के साथ जो है 5 अगस्त को उठाए गए थे, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो फोरेंसिक के लिए भेज दिए गए हैं। और भी इस हवाले से बहुत सी खबरें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है और शहबाज शरीफ की कैंपेन अगर आप टीवी के ऊपर देखें तो ऐसे लगता है कि शहबाज शरीफ अपने भाई को बाईपास कर चुके हैं। ये तो पहले ही कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा बन चुके हैं। तो क्या अब नवाज शरीफ वापस आके वाकई वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे या शहबाज शरीफ को फाइनल कर लिया गया? इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बुशरा बीबी की डायरी के ऊपर। सुबह तो नहीं, तकरीबन 3 बजे, 2:30 से 3 बजे के करीब ये चीज़ सामने आ गई थी। सबसे पहले समा ने इसको ब्रेक किया और समा के ऊपर जावेद चौधरी ने इसको ब्रेक किया और उन्होंने कहा जी कि सियासी डिक्टेशन लेते रहे हैं इमरान खान बुशरा बीबी के साथ। उसके अंदर सियासी हिकमत अमलियाँ दर्ज थी कि वक्त क्या होगा और कैसे किया जाएगा, अदलिया फौज हुकूमत पर कैसे दबाव बढ़ाया जाएगा, गवर्नर राज लगेगा तो एहतजाज किस तरीके से करना है, पहिया जाम किस तरीके से करना है, अदालतों के ऊपर किस तरीके से दबाव बढ़ाना है। आपको याद होगा कि कल कामरान खान ने एक वीडियो की थी, छोटा सा, अपने ट्विटर के ऊपर पैगाम था, आप जाके देख सकते हैं। उसके अंदर सेम यही लाइन ली गई थी कि इमरान खान किस तरह डिक्टेशन लेते रहे हैं और बुशरा बीबी जो है उनकी तबाही के पीछे हैं, जो भी है। बहरहाल अब इसके अंदर देखें, बुशरा बीबी के गुनाह अगर आप देखें तो बहुत खौफनाक गुनाह है उनके, और अभी 1-2 गुनाह इतने खौफनाक आने वाले हैं कि दारुल अमान की बच्चियों जो गायब हो जाती थी उसके अंदर बुशरा बीबी का क्या किरदार था और क्या क्या वो उसके अंदर करती रही हैं। लेकिन अगर आप इसको देखें तो आप सोचें कि भी उसके अंदर लिखा हुआ है कि जी खान साहब को सुबह कहवा देना है, शहद देना है, जूस देना है, दोपहर को उनको जो है कबाब देने हैं, गोश्त देनी है, मछली देनी है, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा जो सियासी हिकमत अमलियाँ ये जो भी है, बुशरा बीबी से पहले एक ब्यूरोक्रेट की बीवी थी और जो जिनका सियासी पस मंज़र भी है। और बुशरा बीबी का जो सारा कुछ रहा है कि उनका ख़वातीन का एक अपना गैंग है जिसके थ्रू वो चीज़ों को चलाती हैं और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप इस डायरी को स्पेसिफिकली देखें तो मुझे इसके अंदर कुछ भी गलत नहीं लगता। देखें, दुनिया का कौन सा मर्द है जो अपनी बीवी से चीज़ों को डिस्कस नहीं करता? और या आप ये बताएं कि क्या कुलसूम नवाज ने किसी भी बुरे वक़्त के अंदर मियां नवाज शरीफ को सपोर्ट नहीं किया? क्या आसिफ अली जरदारी सियासी मशवरे नहीं देते थे बेनज़ीर भुट्टो को? इवन वो तो जानशीन ठहरे, वो तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद सियासी जमात के ही जानशीन ठहरे। तो इस हवाले से अगर आप चीज़ों को देखें और अगर आप तासुब की ऐनक को उतार के साइड पे रखें तो इस डायरी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। मुझे किसी ने कहा कि वो 5 पेजेस का क्या है, वो 5 पेजेस जो हैं वो कहाँ जाएंगे, उनके अंदर क्या ऐसा लिखा हुआ है? तो मैं ये समझता हूँ कि उन 5 पेजेस पे कुछ भी लिखा हो, सबसे पहली बात तो ये कि उनकी अपनी एक प्राइवेसी है। उन्होंने अपनी डायरी में चाहे अपने पुरानी पसंद नापसंद के बारे में लिखा हो या अपना हिसाब किताब लिखा हो फराह गोगी के साथ या कुछ और भी लिखा हो, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। इमरान खान के बारे में शिकवे लिखे हो, इमरान खान के बारे में अपना शादी से पहले और शादी के बाद के ख्यालात लिखे हो, उसमें कुछ भी हो। एक बंदे की पर्सनल डायरी है,
اس کو آپ اٹھا کے، پہلی بات تو یہ کہ وہ ڈائری آپ اٹھائے کس کیپیسٹی میں وہ آپ اٹھا کے لے کے آئے، اور اس کے بعد پھر جس طریقے سے لیک ہو کے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی کھیل رہا ہے یہ کمزور وکٹ کے اوپر کھیل رہا ہے، اور یہ ساری کی ساری معلومات گئی ایک جگہ سے ہیں سب کے پاس، کسی کے پاس آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ گئی، کسی کے پاس آدھا گھنٹہ بعد پہنچی ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو ہر شخص مرچ مسالہ اور چسکا لے کے چلا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کمپین کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ بڑی خوفناک سوشل میڈیا کمپین چل رہی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ سوشل میڈیا جو کمپین ہے تحریک انصاف کی، اس کے اندر جھوٹ، گمراہی، دھوکہ، فراڈ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، لیکن وہ لوگوں کے دماغوں پہ اثر کر رہی ہے، اسی لیے اس کو تحریک انصاف نے اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنایا ہوا ہے۔ ایک بڑا ہی دلچسپ میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے 4-5 دنوں سے میں دیکھ رہا تھا کہ الطاف حسین کے جوانی کے چنکس جو ہے وہ تحریک انصاف شیئر کر رہی تھی کہ ہم غلام ہیں، غلام ہی رہیں گے، اور جب دیکھا الطاف حسین نے کہ مجھے تو تحریک انصاف نے زندہ کر دیا ہے، جب ان کے اوپر برا وقت آیا تو مجھ جیسے بندے کو بھی وہ جو ہے وائرل کرنے سے نہیں پیچھے ہٹ رہے، تو انہوں نے ایک نئی ویڈیو پیش کر دی ان کو کہ یہ لو یار، یہ پرانا کیوں چلا رہے ہو، میں تمہیں نیا دیتا ہوں، اور اس کو تحریک انصاف وائرل کر رہی ہے۔ یعنی کوئی اخلاقیات نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے۔ کل کو جب MQM کے ساتھ پھڈا ہوگا یا کسی بھی طریقے سے جو بھی معاملات ہوں گے تو وہ لوگ ولن ہوں گے، لیکن تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کسی بھی چیز کو، چاہے وہ ان کے دشمن کی ہو، سیاسی دشمن کی ہو، پاکستان کے دشمن کی ہو، یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو، وہ اس کو فوری طور پہ وائرل کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، بہرحال ان کی مرضی۔ لیکن اب جو پتہ چلا ہے کہ جناب ایک فون عمران خان کا اور 2 فون جو ہیں بشرا بی بی کے فورینزک کے لیے بھیج دیے گئے ہیں۔ اب اس کے اندر سے بھی بڑی بڑی کہانیاں نکلنے والی ہیں کہ اس فون کے اوپر کس سے رابطہ ہوتا تھا، کس طرح ہوتا تھا، کیسے ہوتا تھا۔ لیکن یہ جو بشرا بی بی کی میں ڈائری دیکھ رہا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ بشرا بی بی اس ڈائری کے اندر کیوں لکھتی تھیں؟ ایک ہی گھر میں رہنے کے باوجود وہ چیزیں ساری کی ساری کیوں لکھ رہی تھی، اور ابھی تک جو ایک پیج سامنے آیا ہے وہ بھی اس وقت کا ہے جب گورنر راج لگانے کی تیاری کر رہے تھے، رانا ثناء اللہ بیان دیا کرتے تھے، اپنا چودھری پرویز رائی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ تھے، اور عمران خان لاہور آ کے تازہ بیٹھے تھے۔ یہ اس وقت یا اس کے بعد کیا ہوا، کیسے ہوا، کوئی ایک پیج بھی ابھی تک منظر عام پہ نہیں آیا۔ پتہ نہیں وہ ڈائری بھی کبھی منظر عام پہ آئے گی یا نہیں آئے گی، یا اس کے علاوہ بھی کوئی پیج دوبارہ آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن ایک دن کے لیے میڈیا کو اچھا منجن مل گیا ہے بجانے کے لیے۔ ڈیلی کوئی نہ کوئی چیز آئے گی، ڈیلی ان کو بجایا جائے گا، اور اب اس وقت عمران خان اندر ہیں اور اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ بشرا بی بی ہیں، کیونکہ بشرا بی بی جو ہیں وہ عمران خان کو ہدایت دے رہی تھی، تو اس کے بعد بھی وہ ہدایات تو دے رہی ہیں، کیونکہ وہ آپ کو یاد ہے ارسلان بیٹا والی بات کہ ارسلان بیٹا اس کو غدار بنا دو، اس کو یہ کر دو، اس کو آپ نے یہ اینگل لینا ہے اور اس کو وہ لینا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ بشرا بی بی ایک منجی ہوئی عورت ہیں، اور وہ معاملات کو سمجھتی بھی ہیں، جانتی بھی ہیں، اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا بھی سمجھتی ہیں۔ اسی لیے تو ہر شخص یہ کہتا ہے کہ جب سے عمران خان وزیر اعظم بنا، عمران خان کا دماغ ہی بدل گیا، وہ عمران خان ہی نہیں رہا۔ ظاہر سی بات ہے بشرا بی بی کے ساتھ شادی کے بعد ہی وہ وزیر اعظم بنے تھے، اور اس کے بعد پھر جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ بہرحال یہ ساری کی ساری صورتحال چل رہی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے، سپریم کورٹ ریویو آف آرڈر اینڈ ججمنٹ ایکٹس کے اوپر، کہ اس کو کالعدم قرار دیا جائے، یہ ہمارے اختیارات کے اندر مداخلت کر رہے ہیں، اور بڑی اس کو سینیٹر عرفان صدیقی نے اس کو ایک واردات قرار دیا ہے کہ جب کوئی اگلا بندہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے موجود نہیں تھا، یعنی پارلیمنٹ، اس وقت یہ واردات ڈالی گئی۔ تو ابھی تو یہ ایک واردات ہے، ابھی تو اور بہت ساری وارداتیں آنی ہیں، 3-4 کیسز کے اندر ڈیٹیل ججمنٹ آنی ہے۔ آپ دیکھتے جائیں کہ 16 سپٹمبر سے پہلے کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ جہاں تک نواز شریف کی واپسی کی بات ہے، تو نواز شریف کی واپسی کے اوپر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ پارلیمنٹ ایک قانون پاس کر چکی ہے جس کے مطابق 62(1)(f) کے تحت زیادہ سے زیادہ نااہلی 5 سال ہے، جبکہ نواز شریف جو ہیں وہ 5 سال کی نااہلی کاٹ چکے ہیں۔ سوری۔ اس کے علاوہ آپ میڈیا کے اوپر دیکھیں، میں آج دیکھ رہا تھا ایک ٹی وی چینل، تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ پہلے پروگرام کے درمیان میں اشتہار چلتے ہیں، اب اشتہاروں کے درمیان میں پروگرام چل رہا ہے۔ اتنا اشتہار، اور ہر اشتہار جو ہے وہ حکومت کا اور شہباز شریف کا۔ شہباز شریف جو ہیں وہ
آئنسٹائن بنے ہوئے ہیں اس کے اندر، کسی میں آئنسٹائن بنے ہوئے ہیں، کسی میں چے گویرا بنے ہوئے ہیں، کسی کے اندر وہ نیلسن منڈیلا بنے ہوئے ہیں، اور کسی کے اندر وہ مہاتیر محمد بنے ہوئے ہیں. لیکن بڑی زبردست قسم کی کمپین ہے، کروڑوں روپیہ حکومت کا لگ رہا ہے، اور شہباز شریف کی یعنی کمپنی کی مشہوری ہو رہی ہے. اور لگتا یہ ہے کہ نئی کمپنی کے جو ہیرو ہیں وہ اب شہباز شریف ہیں، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف کا نہیں پتہ چلتا، وہ اس سے پہلے 5 آرمی چیف سے ٹکر لے چکے ہیں، اپنے ہاتھ سے لگا کے ٹکر لیتے ہیں، ان سے سکون نہیں ہوتا، ان کی انا اور ڈکٹیشن نہیں، لونگا کا مادہ جو ہے وہ ان کے سامنے آ جاتا ہے. جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی منافقت ہے نون لیگ کی، چاہے جو مرضی وہ بیانیہ بنا لیں، کہ کبھی وہ کہتے ہیں جی ووٹ کو عزت دو، اور جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو وہ کسی اور کو عزت دینا شروع کر دیتے ہیں اور ووٹ کو. یہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا مسئلہ ہے کہ جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو وہ اور ووٹ کی عزت، اس کا تقدس، وہ سب کچھ باتوں کی حد تک رہ جاتا ہے. جبکہ سسٹم جس طرح چل رہا ہوتا ہے اس سسٹم کا حصہ بن کے اس کو زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کرنے کی اور اس سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے چاہے اخلاقیات سے گرنا پڑے، چاہے نظریات سے گرنا پڑے، چاہے اپنے پرانے خیالات اور اپنی باتوں سے پھرنا پڑے، کوئی فرق نہیں پڑتا. بہرحال پاکستان کی سیاست میں اس وقت گند ہی گند ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ ابھی تک تو ہمیں کوئی خاص نظر نہیں آ رہا. اللہ کرے کہ آرمی چیف نے جو اکانومی کے اوپر انیشیٹو لیا ہے وہ کامیاب ہو، ہمارے بھی دن پھریں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. جو سب سے اہم چیز ہے کسی بھی ملک کی وہ ہے اکانومی. اگر ہماری اکانومی ٹھیک ہو جاتی ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمیں کچھ عرصے کے لیے وینٹیلیٹر سے اتر کے ہم سانس لینے کے قابل ہو جائیں گے. کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے، ہم کیا پوری قوم جو ہے اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہے، اور مہنگائی نے سب کی کمر توڑ دی ہے. اچھے کی امید رکھیں اور آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.